اس کے اوپر اب آئیں. تو اب آنے والے دن میں ہم کیا سمجھیں کہ آپ اپنے جلسے کرتے رہیں گے اور حکومت پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے, نہ آپ اینا ہزارے کی طرح دھرنا دیں گے, نہ جج کو ریسٹور کروانے والا لانگ مارچ کریں گے, تو اگلے والا جو 1.5 سال آپ ویسے ہی گزاریں گے, اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں, اس طرح سے پاکستان نہیں چلنا چاہیے. میں بار بار حکومت کو یہ مشورہ دے رہا ہوں. مشورہ دینا کوئی بری بات نہیں, ابھی آپ کہیں گے, مجھے پتہ ہے کہ آپ مشورے پہ رہیں گے یا اسے آگے بھی بڑھیں گے. میں نے یہ کہنا نہیں تھا, لیکن ویسے اچھا سوال بنتا ہے. لیکن آپ کہہ بھی سکتے ہیں. تو ہم بار بار, میں تو مشورے کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے, خود الیکشن کروا دو اس ملک کے اندر. وہ نہیں کروائیں گے, وہ کیوں کروائیں گے؟ خود کروا دو, اور ایک نیا مینڈیٹ مل سکتا تو لے لو. میاں صاحب وہ نہیں کروائیں گے نا, اور وقت کی نزاکت کو سمجھو. پبلک وہ نہیں سمجھیں گے. پبلک بہت یہ بھی ایسا یہ نہ ہو کہ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے. تاکید اور تلقین کی کمی نہیں ہے, یہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے. نہیں, وہ نہیں کریں گے نا میاں صاحب. آپ پریکٹیکل سیاستدان ہیں, دیکھیں نا, اب آپ پریکٹیکل سیاستدان ہیں. آپ نے ملک کے پرائم منسٹر 2 مرتبہ منتخب ہو چکے ہیں. یو آر ان دا فیلڈ, یو ہیو دی سیکنڈ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی, کمبائنڈ ووٹ پرابلی دا بگیسٹ پارٹی. پریکٹیکل بات کریں, وہ نہیں کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ریزائن کریں گے اسمبلی سے؟ آپ کے ریزگنیشن از این آپشن, لیکن آپ کی پریفرنس کیا ہے؟ لیکن ہماری پارٹی کے اندر بھی 2 رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ جی آپ فل فور اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے تو باہر آ جائیں, اور دوسری ہے کہ نہیں, استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. آپ کیوں میدان کھلا چھوڑ دیں پیپلز پارٹی کے لیے, اور وہ ایسے استعفیٰ دے کر اگر باہر آ گئے, اس سے بھی کام آپ کا اگر نہ بنا اور ملک کے پاکستان کے عوام کو نجات نہ مل سکی موجودہ حکومت سے اور کرپشن سے اور ان کی بیڈ گورننس سے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں ابھی اپنی رائے صادر نہیں کرنا چاہتا. میں اس پروسیس سے بھی گزر رہا ہوں. دونوں اطراف کی باتیں سن رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, کتنا اس کے بعد تو پھر ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. دیکھیے نا, بات آپ کو جو پارٹی آپ کی کہہ رہی ہے, پارٹی اس سے بھی بہت زیادہ کہہ رہی ہے. پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کے پاس شاید یہ آپشن پھر بھی موجود رہے کہ حکومت ان سیٹوں پہ بائی الیکشن بھی کروا دے, اور بائی الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پھر حکومت کو ایک اور بڑی طاقت قومی اسمبلی میں ملتی ہے, اور حکومت اس کے بعد اور زیادہ منمانیاں کر سکتی ہے. کیا حقیقت نہیں میاں صاحب کہ آپ جو ہے پیپلز پارٹی کی طرح دوسرا یہ سینٹ کی سیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ سینٹ کے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, سینٹ کی سینٹ کی سیٹوں کا اگر آپ ریزائن کرتے ہیں ہم کچھ اور سینیٹرز اپنے, جی بالکل, آپ کے 13 ہو جاتے ہیں. اگر تو الیکشن ہو جاتا ہے تو ہمیں انشاءاللہ, جو کہ امید ہے بہت کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے, تو اس میں تو ہمارے 13 کی بجائے تو پھر 33 سینیٹرز بن جاتے ہیں. تو ہم تو چاہیں گے کہ ہمارے 33 بنے, 13 نہ بنے. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس سینٹ الیکشن ایشو نہیں ہے. نہیں, اگر دیکھیں نا, اگر اس میں میں اپنی پارٹی کے حوالے سے سوچوں تو یقیناً مجھے فائدہ نظر آتا ہے. لیکن میں قومی فائدے کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں قوم کے مسائل کو حل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. تو کب دیکھیں گے میاں صاحب؟ آپ نے رائے میری بڑی خواہش تھی طلعت صاحب کہ یہ حکومت صحیح چلتی, صحیح کام کرتی, پاکستان کے مسائل حل ہوتے, انرجی کا مسئلہ حل ہوتا, غربت کو ختم کرتی, اور پاکستان کے جو آج ہر شہر میں لوگ باہر بیچارے پریشان نظر آتے ہیں, یہ نہ ہوتے. اس حکومت کو ایک نیا مینڈیٹ ملتا, یہ جیتتی الیکشن اپنی کارکردگی کی بنا پہ, پاکستان ترقی کر رہا ہوتا. بھائی مجھ سے زیادہ خوش بندہ اور کوئی ہوتا ہی نہ. میں دعا کرتا کہ یہ حکومت جیتتی, دوبارہ حکومت بناتی, اور پھر نئے سرے سے پاکستان یہ نہیں ہو رہا نا جی. تو آپ کی رائے چاہیے نا, آپ کی رائے کب سامنے آئے؟ میں اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں. نہیں, وہ اچھی بات ہے, لیکن آپ کی رائے کب سامنے آئے گی؟ میری رائے وہی ہے جو میں دل کی باتیں آپ سے. نہیں, آپ کی رائے کب سامنے آئے گی کہ آپ نے کب فیصلہ کرنا ہے؟ دیکھیں, یہ پاور پالیٹکس اب بہت ہو چکی ہے. اب اپنے ذات کے, اقتدار کے یا وزارت عظمیٰ کے چکر سے باہر ہم سب کو نکلنا چاہیے. لوگوں کی پالیٹکس کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں آپ پاکستان کا ایجنڈا کوئی بھی بڑھاتا ہے, نواز شریف اس کے ساتھ ہے ٹوٹلی. رائے کب دیں گے کہ 100 کے ساتھ؟ رائے کب دیں گے کہ اسمبلی سے؟ ہماری جو پارٹی ہے اس پہ ٹائم فریم ہے کوئی؟ اس پہ ڈیلیبریٹ کر رہی ہے اور بات چیت ہوتی ہے. ہم کوئی کہتا ہے نا کہ جناب ہماری پارٹی, ہماری جتنی جمہوریت ہماری پارٹی میں, طلعت صاحب شاید ہی کسی اور پارٹی میں آپ کو اس طرح کی جمہوریت دیکھنے میں ملے. ہم تھریڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں ایشوز کو بہت اچھی طرح سے. میں بلکہ انکریج کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ میرے خلاف بھی اگر کوئی بات ہے تو کرو,
تو کرتا ہے ویسے؟ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ جو پارٹی کے الیکشن ہوئے میاں صاحب کو اتنے اچھے الیکشن تو نہیں پارٹی کے الیکشن بڑے اچھے ہوئے ہیں. کہاں پہ اور دیکھیں جو آپ نے تحلیل کرنے سے پہلے بندے رکھے ہوئے تو وہ آپ نے دوبارہ لگوا لی. نہیں وہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو بیچارہ کھڑا ہوتا ہے آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں. اس کا مطلب پھر آپ دیکھ نہیں رہے. اس کا مطلب میں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں. جس آپ دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح سے ہم الیکشن کروا رہے ہیں. میرا الیکشن ہوا، کئی دن ہم نے اس پہ اخباروں میں دیا کہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے تو آؤ، کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے تو آؤ، میرے مقابلے میں آگے کھڑا ہو اور پارٹی سے ووٹ لے اور اس سودے پہ جس کہ وہ لائق آگے. اس ماحول میں کون آپ کے خلاف مخالف اس کے بعد پھر ابھی فرنٹیئر میں ہوا، جو انہوں نے اپنا ایک پارٹی نہیں بلکہ ایک صاحب جو ہے وہ ناراض ہو کے باہر چلے گئے، سرانجام خان صاحب. لیکن پرانے مسئلے چل رہے ہیں. پارٹی الیکشن کے پروسیس سے پوری طرح سے گزری. کل کراچی میں پوری طرح سے تو کون بنے وہاں پہ؟ صوبائی کونسل نے ووٹ دیا. تو میں جس کے حق میں ووٹ دیں گے، چاہے وہ صاحب جس پہ آپ ہاتھ رکھتے ہیں اس کا قد اونچا ہو جاتا ہے. طلعت صاحب آپ بادشاہ آدمی ہیں. آپ بادشاہ تو آپ ہیں جس کے سر پہ آپ تاج رکھتے ہیں. اپنا جو ہے نا جو کہہ دیں بس اس کا مطلب وہ سچ ہو جائے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.